اپنی اصل حیثیت کسی کی کچھ نہیں ہے. پہاڑ اگر آج سخت ہیں تو ان کی سختی کی وجہ اللہ کا حکم ہے. پانی اگر نرم ہے تو اس کی نرمی کی وجہ اللہ کا حکم ہے. لیکن وہی پانی جو ہے وہ پڑتا پڑتا چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے, اللہ کا حکم ہے. تو جو گویا چیزوں کی نرمی سختی اپنی نہیں ہوتی, سب اللہ کا حکم ہے. اور فرمایا کہ آج تمہیں جو چیزیں سخت نظر آ رہی ہیں, اور دنیا میں جو سخت ترین اور سب سے ہیوج کوئی اگر مخلوق ہے تو وہ پہاڑ ہے. انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. اور بعض تو پہاڑ ایسے ہیں کہ ان کی چوٹیاں سر کرنا انسان کے بس میں نہیں. اللہ. اور کبھی کوئی ایک آدھ شخص جو ہے کئی جانے گنوانے کے بعد ان میں سے کوئی ایک آدھ شخص اوپر پہنچ جاتا ہے, کہتا ہے میں نے بڑا کام کیا, میں چوٹی پہ پہنچ. یعنی اس طرح کے کی مخلوق کی مثال دی ہے کہ یہ قیامت والے دن یوں یہ چلا دیں گے ہم کو, یعنی ہواؤں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہوں گے. کالعہن المنفوش, جیسے روئی کے گالے ہو, دھنکی ہوئی روئی ہو, ایسے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں. ان کی گویا اپنی کوئی حیثیت نہیں. اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم دیکھو گے زمین کو یہ صاف اور چٹیل کھلی ہوئی ہوگی. بارزہ کا مطلب ظاہر سامنے نظر آنے والی. کیا مطلب؟ اب یہ جو زمین میں اونچ نیچ ہے, سمندر ہیں, گہرائیوں کا ہمیں نہیں پتا, پہاڑوں کی اونچائیوں کا نہیں پتا, لوگ بلڈنگز بنا لیتے ہیں, ان کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا, زمین کے نیچے کیا ہے, اس کے خزانے مدفون ہیں, ہر چیز قیامت الدن سامنے ہوگی. نہ کوئی پہاڑ ہوگا, نہ کوئی سمندر ہوگا, نہ کوئی گہرائی, نہ کوئی پستی, نہ کوئی اونچائی, سب برابر. اللہ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, جب زمین جو ہے کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی. اللہ. یا پھر فرمایا یومئذ تحدث اخبارها, جب یہ اپنی ساری خبریں باہر نکال دے گی. اور اس دن زمین بالکل یہ ہے معنی ظاہر صاف اور کھلی نظر آ رہی ہوگی. وَتَرَى الْأَرْضَ, پہاڑ چلا دیے جائیں گے, یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. بے ثباتی کی مثال دی جا رہی. پہاڑ ختم, زمین بھی بالکل چٹیل میدان بنا کے وہ سیدھی کر دی جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور پھر ہم ان کو اکٹھا کریں گے ہم. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں, سب اکٹھے ہو جائیں گے. جو جہاں کوئی تھا اس کو بلایا جائے گا, سب آ جائیں گے. زمین میں ایک میدان بنا کے حشر کے میدان میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. اللہ. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اس دن یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں بنا کر. صفا, صف در صف, یعنی صفیں بنی ہوئی جو ہوگی سب کی. یہ بھی صفن کہتے ہیں کہ یہ لفظ تو مفرد ہے لیکن یہ جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اگر یہ مفرد ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے, ایک قطار میں کھڑے ہوں گے. یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اور اگر یہ جمع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ صفیں بنائے کھڑے ہوں گے, لوگوں کی صفیں ہوں گی, قطاریں ہوں گی. اب وہ قطاریں کس طرح ہیں, کتنی ہیں, اللہ کو معلوم ہے کتنی ہیں, کس طرح لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ لوگ صفیں بنائے کھڑے ہوں گے. اب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا کیا طریقہ کار ہو گیا, کیا آداب ہوں گے, اللہ کو معلوم ہے. البتہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل الجنہ جو ہے جنتی, ان کی 120 صفیں ہوں گی قیامت والے دن. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ صفوں میں ہوں گے. جنتیوں کی صفیں الگ ہوں گی, جہنمیوں کی صفیں الگ ہوں گی. تو جنتیوں کی صفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنتی, جو جنتی ہیں, 20 و 100 صف, وہ اس دن 120 صفوں میں ہوں گے. اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایک خوشخبری بھی سنائی. آپ نے فرمایا ان 120 جنتیوں کی صفوں میں سے 80 تمہاری ہوں گی, اس امت کی, من هذه الامہ. سبحان اللہ. 80 منها من هذه الامہ, 80 صفیں جو ہیں جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 80 اس امت کی ہوں گی. اور پھر فرمایا کہ باقی 40 جو ہیں وہ باقی ساری امتوں کی ہوں گی. یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, جس میں آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے قیامت کا منظرنامہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو.
اللہ اکبر۔ اور وہ جو سورہ حج کی پہلی جو آیات ہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال کے لے آؤ۔ بس یہ حکم ہوگا تو لوگ سنتے ہی سب کی جو ہے وہ ہوش اور جو اوسان خطا ہو جائیں گے، اللہ، ہوش اٹھ جائیں گے۔ اس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر 1000 میں سے اگر 999 جہنمی ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ وہ جو 999 وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ نے خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے 1/4 ہوگے، یعنی 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں سے 25% صرف میری امت جنت میں جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ 1/3 ہوگے، یعنی آپ نے تھوڑا سا اور بڑھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں تم نصف ہوگے امتیوں کے، جنتیوں کے، سبحان اللہ، دیگر امتوں کے مقابلے۔ تو صحابہ کرام خوش ہو گئے اس پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1/3 کی بات کی ہے، تو یہ جو 120 میں سے جو 80 صفحے ہیں، یہ تو 2/3 بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں میں سے امید کی بات کی کہ 1/4 ہوگے، پھر فرمایا 1/3 ہوگے، پھر فرمایا نصف ہوگے، تو اگر 60 صفحے ہوں تو نصف بنتی ہیں جنتیوں میں سے، تو یہ 80 ہیں، 80 اور 40 تو یہ 2/3 بنتی ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھایا، اور جو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 80 صفحے ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے یہ 1/4 بھی نہیں ہے، یہ 1/3 بھی نہیں ہے، یہ نصف بھی نہیں، بلکہ 2/3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں سے کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال وہ جو وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، رب کے سامنے جو پیش ہونا ہے صفوں میں، تو جنت لگتا یوں ہی ہے کہ جنتیوں کی صفیں الگ ہوں گی اور جہنمیوں کی صفیں الگ ہوں گی۔ ساتھ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم آؤ گے ہمارے پاس اسی طرح جیسے تم کو ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ زمین جو ہے وہ چٹیل میدان بنا دی جائے گی اور اس پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ، تو جس طرح کوئی پیدا ہوا ہوگا، جس طرح کوئی شخص پہلی دفعہ دنیا میں آیا، اسی طرح وہاں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بچہ فوت ہوا ہے تو وہ بچہ اٹھ کے بھاگتا ہوا آ جائے گا، اگر کوئی بوڑھا فوت ہوا ہے تو وہ آ جائے گا۔ پہلی دفعہ جب اللہ نے جس طرح پیدا کیا تھا، اسی طرح سب اپنی اپنی قبروں سے یا اپنی اپنی جگہوں سے وہ نکل کے آ جائیں گے۔ جس طرح پہلی دفعہ پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں تھی، وہاں بھی بلانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح ایک نئی تخلیق لے کے آئے گا جو آخرت کی تخلیق ہوگی، جس میں کامل جسم ہوں گے، یہ دنیا والے جسم نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا اور ایک نطفے سے، حقیر قطرہ آب سے ایک جسم و جان عطا فرمائے اور ایک جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہاں ایک نئے جسم عطا کرے گا، اور بالکل جیسے یہاں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ وہاں پیدا کرے گا۔ لیکن وہ یہاں دنیا والے جسم ناقص ہیں، وہاں جو آخرت میں جسم ملیں گے وہ کامل ہوں گے۔ وہاں پہ نگاہیں بھی زیادہ کام کرنے والی ہوں گی، وہاں پہ جسموں کے اندر بھی زیادہ صلاحیت ہوگی، اور یہ زیادہ صلاحیت جنتیوں کو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں زیادہ صلاحیت عطا ہوگی، اور جہنمیوں کو جہنم کا عذاب سہنے میں زیادہ صلاحیت عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک شخص کو اتنا بڑا جسم دیا جائے گا تاکہ ان کو عذاب اتنا زیادہ ہو، اتنا بڑا جسم دیا جائے گا کہ اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کا فاصلہ جو 70 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے بڑے بڑے جسم ہوں گے تاکہ ان کو اور زیادہ عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ساری اصل میں متشابہات
قسم کی چیزیں ہیں. ہم اس کا کوئی ایگزیکٹ تعین، حتمی تعین نہیں کر سکتے، ایگزیکٹ تصور نہیں بنا سکتے، لیکن بہرحال یہ لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی طرح وہاں دوبارہ پھر پہلی دفعہ پیدا کرے گا، یعنی نئی ایک تخلیق ہوگی، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اللہ اکبر، کہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم نے جو کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہوا، تم تو یہ سمجھتے تھے، دنیا میں یہی کافر سمجھتے ہیں کہ کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہونا اور کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر لیں گے، اور تمہارا گمان یہی رہا کہ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا. اس دن پھر ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، اس دن کتاب رکھی جائے گی، کھاتا سامنے رکھ دیا جائے گا، کتاب حساب. اللہ اکبر. فطر المجرمین مشفقین، یعنی وہ کتاب کیسے رکھی جائے گی؟ وہ سامنے رکھی جائے گی یا وہ ہاتھ میں پکڑائی جائے گی؟ جو دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کہے گا میری کتاب، میرا اعمال نامہ پڑھو، وہ دکھاتا پھرے گا. کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں. تو وہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ، یا جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ، یا پھر سامنے رکھا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو. یہ کھاتا دنیا میں جو تو نے اعمال کرتے ہوئے جو کچھ ویڈیو بنی تھی، جو کچھ لکھا گیا تھا، جو ہسٹری مرتب ہوئی تھی، یہ آج کل جو ہم یہ گیجٹس یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ ساری چیزیں، اس سے تو یہ آخرت کا حساب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہو سب کی ہسٹری مرتب ہو رہی ہوتی ہے. اللہ. اور وہ آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر بھی دیں نا تو وہ ریٹریویبل ہوتی ہے، پھر بھی وہ آ جاتی ہے، ایسے سافٹ ویئر موجود ہے وہ ریٹریو ہو جاتی ہے. اللہ. گویا جو ایک دفعہ کر دیا وہ مٹتا نہیں ہے. اب وہ جو اللہ نے قیامت والے دن یہ ہسٹری سامنے کر دی، اقرا کتابک، یہ اپنا کھاتا خود پڑھ. اور وہ کتاب جب سامنے رکھی جائے گی وہ کس طرح سے ہوگی، کیسے ہوگی، اللہ کو معلوم. لیکن ظاہر ہے جن کو کامیابی کا نوشتہ ملا وہ تو خوش ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور جن کو ناکامی کا نوشتہ ملا ووضع الکتاب، تو وہ وہاں کتاب رکھی جائے گی فطر المجرمین مشفقین، تو جو مجرم ہیں وہ اس کو ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے. ظاہر ہے جو مومن ہیں وہ تو، اور جو متقی ہیں وہ تو خوشی سے دیکھیں گے اس کو. تو جو مجرم ہیں وہ حیران رہ جائیں گے. فطر المجرمین مشفقین، اس کو یوں ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے. مما فیہ، اس چیز سے ڈر رہے ہوں گے جو اس کے اندر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب کی کوئی شکل ڈراؤنی ہوگی، نہیں، جو کتاب میں کھاتا لکھا ہے نا، ان کو اپنے کرتوت معلوم ہے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے، تو جو کھاتا لکھا ہے اس کو دیکھیں گے ڈرتے ڈرتے حیران رہ جائیں گے. وَيَقُولُونَ، اور اس وقت یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی. اللہ. ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا کھاتا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات ہماری زندگی کی چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی. الا احصاها، ہر چیز ہی اس کے اندر لکھی پڑی. اللہ. ہر چیز کو وہاں پہ شمار کیا گیا ہے. یہ گویا اس وقت کا افسوس، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، اپنا کھاتا کلیئر کر لو. اور اب تک اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آج اگر توبہ کر لیں گے جیتے جاگتے، موت سے پہلے، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو وہ سارا کھاتا، وہ ہسٹری پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. وہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہوگی جو ریٹریویبل نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی سچی توبہ یہاں دنیا میں اپنی شرائط کے ساتھ، اور وہ توبہ یہی ہے کہ اس پر ندامت کا اظہار کرے، اس کو چھوڑ دے گناہ کو، آئندہ کبھی اس کو کرنے کا ارادہ نہ رکھے اور عزم کرے کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. اس طرح سے وہ نیکیاں کرنے کی ابتدا کر دے برائیاں چھوڑ کر. اگر اس نے واقعی ایسی توبہ کر لی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ہسٹری یوں واش ہو جاتی ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. بلکہ
اگر اس کی توبہ سچی ہو اور اس کے بعد والی زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توبہ کے بعد والی زندگی کیسی ہے. آج اگر ہم سچی توبہ کر کے بعد والی زندگی ٹھیک کر لیں, کیسے؟ یعنی ایمان و عمل صالح والی زندگی ہو جائے. تو فرمایا کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, جو اپنی بعد والی زندگی اس کی کوالٹی آف لائف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. الا من آمن وعمل عملا صالحا, اگر وہ واقعتاً ایمان والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور اعمال بھی نیک کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی پوری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے. تو فرمایا اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے, سبحان اللہ, تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اگر توبہ کے بعد کی زندگی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے اعلیٰ ہو تو وہ جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھا اجر ملے گا. تو صرف وہ پچھلی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کی ساری ہسٹری کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. گناہوں کی تاریخ کو ہم نیکیوں کی تاریخ بنا دیں گے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمارا کھاتا قیامت والے دن جب ہمارے سامنے آئے تو جو کوتاہیاں, غلطیاں, خطائیں, گناہ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اور ہمارے سامنے صرف نیکیاں آئیں اور ہمارے سامنے ہماری برائیاں نہ آئے, اور ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کھاتا سامنے ہو, اس کے اندر برائیاں لکھی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مشکل صورتحال سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اختیار کر کے اور ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کروا لیں اللہ سے, وہی انہوں نے باقی رہنا ہے. تو فرمایا وہاں جب کتاب سامنے رکھی جائے گی تو مجرم دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور اس وقت اپنی تباہی اور بربادی اور اپنے آپ کو بددعائیں دیں گے. ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ یہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی, ہر چیز اس کے اندر شمار کی ہوئی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو زندگی میں عمل کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائیں گے, وہ سامنے لکھا ہوا ہوگا, کوئی چیز پیچھے نہیں ہوگی. ما عملوا حاضرا, ہر چیز جو کیا سامنے, اس کا ڈینائل کی, اس کا انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا دنیا میں, آپ کوئی جرم کریں, اشارہ کاٹ دیں, ٹریفک سگنل کاٹ دیں, تو وہ اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے, وہ تصویر سامنے آتی ہے, اس پر ٹائم لکھا ہوتا ہے, آپ کی گاڑی ہوتی ہے, گاڑی کا نمبر لکھا ہوتا ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا؟ آپ نے کیا. یہ تو دنیا والوں کا نظام ہے. اللہ کا نظام کتنا پریسائزڈ ہوگا, اور جب اللہ تعالیٰ تمہارا کھاتا سامنے رکھے گا تو انکار کی گنجائش کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. حیران ہو جائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا, سارا کچھ ہی سامنے. فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, یہ نہ سمجھو کہ کہیں اور سے کھاتا آ جائے گا, کوئی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرے گا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا. انسان اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو پورا موقع دے دیا ہے, حجت تمام کر دی ہے, ابھی بھی مہلت باقی ہے, ابھی بھی اپنا کھاتا کلیئر کر لیں. اس سے بڑی غفور الرحیم کی دی ہوئی کوئی گنجائش نہیں موجود جتنی توبہ جیسی. اپنے سارے اعمال, یہ گویا ایریزر ہے آپ کے پاس, پورا ایریز کر لیں, ڈیلیٹ کر لیں, اور اس کو کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر کے, یہ توبہ کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایریزر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ تو ہر عمل جمع ہو رہا. حساب دینا بڑا مشکل ہے, مشکل نہیں, ناممکن ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم 4 دن چھتر پولا کھا کے جنت میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انا للہ, کفر کا کلمہ ہے, اللہ کے عذابوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے. یا اللہ, ہم تو تیرے عذاب کی جھلک دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے, تیرا عذاب برداشت کرنا تو دور کی بات ہے. یا اللہ تو ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے. جو ڈر گیا اللہ سے, اللہ کے عذابوں سے ڈر گیا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے میں کیا جواب دوں گا اپنے اعمال, میں کیسے حساب دوں گا؟ جو ڈر گیا وہ بچ گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو ہی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا ہے, تو پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے کہ نہیں, اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, میں اس کو جنت دے دوں گا. یہ طے تو کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
وہاں سارے اعمال سامنے ہوں گے، اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اب وہ جو انجام ہو رہا ہے اس انجام کو ابتدائے آفرینش کی کہانی کے ساتھ جوڑا ہے برائے تفہیم. سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے ابتدا میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس وقت یہ قانون بن گیا تھا کہ یہ ابلیس کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. یہ اس وقت ساری سسٹم بن گیا تھا. حجت تمام اسی وقت ہو گئی تھی کہ کس نے جہنم میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے وہ اپنی راہ خود دیکھ لے. اس وقت طے ہو گیا تھا. کیسے؟ حوالہ دیا ہے بس ذرا سا ریفرنس. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا. انہوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ. سوائے ابلیس کے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ. وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. پس اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، حکم کی نافرمانی کی، اطاعت سے نکل گیا. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. کیا تم اس ابلیس کو جس کے بارے میں تمہیں کھلا بتا دیا گیا، واضح طور پر بتا دیا گیا تمہارا دشمن ہے، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ من دونی، مجھے چھوڑ کر. یعنی اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی کی بات ہو سکتی؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدر. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اور پھر اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو، جو دشمن تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور چیلنج کر دیا کہ میں گمراہ کروں گا، اور اس ابلیس اور اس کے لشکر. افتتخذونہ، اس کو تم بناتے ہو دوست، وذریتہ، اور اس کے اولاد کو، اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر ان کو دوست بنا رہے ہو. وہم لکم عدو، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اندازہ تو کرے اس سے بڑی کوئی واضح اور کھلی بات ہو سکتی ہے کہ وہ دشمن ہے، وہ دشمنی کر رہا ہے، پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے، اور اتنا واضح بتا کے پھر تمہیں کہا کہ اس کی طرف نہیں جانا. پھر تم اللہ غفور الرحیم کو چھوڑ کر پھر اس شیطان کے پیچھے جاتے ہو، ان کو دوست بناتے ہو. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ ظلم نہیں کر رہا تمہارے اوپر، تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس نے تو ابتدائی آفرینش ایک سسٹم قائم کر کے بتا دیا تھا کہ جو اللہ کو دوست رکھیں گے وہ بچ جائیں گے، جو شیطان کو دوست رکھیں گے وہ پھنس جائیں گے. شیطان، اس کا لشکر ابلیس اور اس کے سارے چیلے اور اس کے پیروکار سب جہنم میں جائیں گے. لہذا اپنی فکر کر لو. افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ اولیاء من دونی، اس کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ دشمن ہے تمہارا. اللہ، وہ سارے دشمن ہیں تمہارے. بئس للظالمین بدلا. ظالموں، کتنی بری ریپلیسمنٹ کی ہے تم نے. بئس للظالمین بدلا. ظالموں کے لیے بڑا ہی برا سبسٹیوٹ ہے. یا ایک تو بدلہ جو قیامت والے دن ملنا ہے وہ بہت برا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے. جو انہوں نے کرتوت کیا اس کا بدلہ قیامت والے دن ملے گا، وہ بھی بہت برا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ فرماتا ہے من دونی، مجھے چھوڑ کر اپنے دشمن کو تم نے دوست بنا لیا. بئس للظالمین بدلا. کتنا برا ریپلیس کیا ہے تم نے. اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو، اور دوست کو، غفور الرحیم کو، رؤوف کو، رحمان کو، اس کو چھوڑ کر تم نے کیا سودا کیا ہے. بئس للظالمین بدلا. ظالموں کو بہت ہی برا سبسٹیوٹ لیا ہے، اور وہ یا قیامت والے دن ان کے لیے بدلہ بہت برا ہے، یا دنیا میں جو انہوں نے بدل لیا ہے بہت برا ہے. ما شہدتم خلق السماوات والارض. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے. کانا من الجن، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جس میں بہت صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا. یہ جو کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو کہ ابلیس جو تھا وہ بھی فرشتہ تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ تحریم کے اندر
کہ فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جس بات پر مامور ہیں وہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ تو پھر ابلیس نے انکار کیسے کیا؟ ابلیس نے انکار اس لیے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا۔ جنوں میں سے تھا تو اس کے پاس گویا یہ ٹینڈنسی تھی نافرمانی کرنے والی بھی، اس نے وہ اختیار استعمال کر لیا، نافرمانی کر دی۔ تو پھر یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام، تو اس حکم میں فرشتوں میں جب یہ شامل ہی نہیں تھا تو اس حکم میں پھر ابلیس آتا ہی نہیں تھا، تو پھر نافرمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب خود قرآن نے دے دیا سورہ اعراف کے اندر کہ جو فرشتوں کو عمومی طور پر جو قرآن نے بار بار کہا اذ قلنا للملائکۃ، جب بھی ہم نے کہا، جب بھی کہا قرآن میں ذکر آتا ہے تو ملائکہ کا ذکر، ملائکہ کو ہم نے کہا سجدہ کرو، ملائکہ کو کہا سجدہ کرو، ملائکہ اذ قال ربک للملائکۃ، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہا، سب جگہ فرشتوں کا ذکر، الگ سے ابلیس کا ذکر نہیں ہے۔ بس یہ ذکر ہے کہ باقی سب نے کر لیا، اس نے نہیں کیا۔ تو اس کا، اور یہاں فرما دیا کان من الجن، کہ جنوں میں سے تھا، تو یہاں وہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حکم فرشتوں کا تھا، یہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے نافرمانی پھر کس بات کی؟ تو اس کا جواب اللہ کریم نے جو سورہ اعراف میں دیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو الگ حکم دیا گیا تھا، یہ تھا تو فرشتوں میں شامل کیا ہوا، لیکن جب حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی الگ مستقلاً حکم دیا گیا تھا، یہ بھی اس کو بھی اس حکم میں شامل کیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سبحان اللہ۔ یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر یہ تو بالکل کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو اللہ نے کہا تجھے کس بات نے سجدے سے روکا؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو یہ سوال یہ بتاتا ہے اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، اللہ کا یہ فرمان سورہ اعراف میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھا تو یہ جنوں میں، فرشتوں میں اپنی عبادت کی وجہ سے شامل تھا، اور جب یہ حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں کو بھی حکم ہوا اور ساتھ اس کو بھی ہوا، اور جو اس کو ایک حکم ہوا وہ الگ مستقلاً اس کو اس حکم میں شامل کیا گیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے نہیں کیا۔ کانا من الجن، تھا تو جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، اور اپنا وہ اختیار جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا اس نے اختیار استعمال کر لیا اور یہ دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، جو لوگ شیطان کو، اس کے چیلوں کو یا مخلوق میں سے کسی کو شریک بناتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں جن جن چیزوں کو لاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تو خالق ہے، کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ کوئی چیز وہ پیدا کر سکتے؟ وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس سے کو کھانا اٹھا کے لے جائے، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ اللہ ھذا القیاس، یہ جو مخلوق میں سے بودی کمزور مخلوق، اس میں سے جتنے لوگ بھی، جو لوگ بھی جن کو بھی شریک بنایا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ سوال تو پورے قرآن میں کامن ہے کہ وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے ایک اور اسی بات کو ایک اور اسلوب میں بیان فرمایا ہے، فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان میں سے کوئی آدمی، ان میں سے کوئی ایک شریکوں میں سے کوئی شریک، ابلیس یا اس کے لشکروں میں سے کوئی لشکر، کوئی اس کی ذریت میں سے یا ابلیس خود، کوئی ان میں سے، جب میں نے مخلوق پیدا کی تھی تو اس وقت کوئی دیکھ ہی رہا تھا، کوئی موجود تھا؟ ما شاءتم،
میں نے ان کو بلایا کوئی نہیں تھا، حاضر نہیں کیا تھا میں نے ان کو. خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ موجود نہیں تھے، حتیٰ کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کب کیسے پیدا کیا. تو جس نے دیکھا بھی نہ ہو پیدا کرنے والے کو اور کسی تخلیق کو دیکھا بھی نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا پیدا کرنا، ایک ہے کہ اس عمل کے موقع پر موجود ہونا. تو فرمایا یہ تو ان کو تو میں نے حاضر ہی نہیں کیا، موجود ہی نہیں تھے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں نے ان گمراہ کرنے والوں میں سے کسی کی مدد لی تھی پیدا کرنے کے وقت. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ نے کسی کی مدد ہی لے لی ہو. وما كنت، اور میں نہیں تھا، متخذ المضلین، گمراہ کرنے والوں کو پکڑنے والا، عضدا اپنے بازو کے طور پر، یعنی اپنے مددگار کے طور پر میں ان کو لینے والا بھی نہیں تھا. ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے ان کی مدد ہی لی ہو یا ان کو میں نے وہاں حاضر کیا ہو، یہ تو تھے ہی نہیں. لہذا ان کو تم دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی زندگی اور قرآنی موت عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کی اعلیٰ منزلیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.